ایک ہونہار طالب علم عزیزم محمد منت اللہ حافظ محمد منت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اسٹیج پر اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت و محبت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، میں سب سے پہلے چار نشرہ پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ جس زمانے جس زمانے میں پیدا ہوئے مصطفیٰ، اس سے بہتر زمانہ کسی کا نہیں۔ جس زمانے میں پیدا ہوئے مصطفیٰ، اس سے بہتر زمانہ کسی کا نہیں۔ کہ جس زمانے میں پیدا ہوئے مصطفیٰ، اس سے بہتر زمانہ کسی کا نہیں۔ یوں تو آئے ہیں لاکھوں پیغمبر، مگر یوں تو آئے ہیں لاکھوں پیغمبر، مگر عرش تک آنا جانا کسی کا نہیں۔ یوں تو آئے ہیں لاکھوں پیغمبر، مگر عرش تک آنا جانا کسی کا نہیں۔ جس زمانے میں پیدا ہوئے مصطفیٰ، اس سے بہتر زمانہ کسی کا نہیں۔ کہ اپنی اپنی جگہ پر ہے سب معتبر، ہے صحابہ تو لاکھوں نبی کا، مگر اپنی اپنی جگہ پر ہے سب معتبر، ہے صحابہ تو لاکھوں نبی کا، مگر کہ اپنی اپنی جگہ پر ہے سب معتبر، ہے صحابہ تو لاکھوں نبی کا، مگر ہے صحابہ تو لاکھوں نبی کا، مگر چار یارو تو جو ہے نبی سے میرے، چار یارو تو جو ہے نبی سے میرے، عشق وہ والیانا کسی کا نہیں۔ چار یارو تو جو ہے نبی سے میرے، چار یارو تو جو ہے نبی سے میرے، عشق وہ والیانا کسی کا نہیں۔ جس زمانے میں پیدا ہوئے مصطفیٰ، اس سے بہتر زمانہ کسی کا نہیں، ہاں کسی کا نہیں۔ آئیے حضرات، نعت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کہ دل یہ بے چین ہو آپ کا، جب کسی نہ کسی کے لیے، دل یہ بے چین ہو آپ کا، جب کسی نہ کسی کے لیے، کہ دل یہ بے چین ہو آپ کا،
جب کسی نہ کسی کے لیے جام عشق نبی دیجئے، روح کی تازگی کے لیے جام عشق نبی دیجئے، روح کی تازگی کے لیے، کہ سامنے سیرت مصطفیٰ ساتھ ہے رہبری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ ساتھ ہے رہبری کے لیے، کہ سامنے سیرت مصطفیٰ کہ سامنے سیرت مصطفیٰ ساتھ ہے رہبری کے لیے، اور کیا چاہیے مومنوں آپ کو زندگی کے لیے، اور کیا چاہیے مومنوں آپ کو زندگی کے لیے، دل یہ بے چین ہو آپ کا جب کسی نہ کسی کے لیے، کہ کچھ تو تیاریاں کیجئے، قبر میں روشنی کے لیے، کچھ تو تیاریاں کیجئے، قبر میں روشنی کے لیے، کہ کچھ تو تیاریاں کیجئے، کہ کچھ تو تیاریاں کیجئے، قبر میں روشنی کے لیے، ارے رب کو ناراض مت کیجئے، ایک پل کی خوشی کے لیے، رب کو ناراض مت کیجئے، ایک پل کی خوشی کے لیے، دل یہ بے چین ہو آپ کا جب کسی نہ کسی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کر رہے تھے، اب ان کے بعد گناہ کبیرہ کو پیش کرنے کے لیے میں مدرسہ سبیل الرشاد کے ایک ہونہار طالب علم عزیزم محمد شاکر سلمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بڑے بڑے جو گناہ ہوتا ہے ان کے بارے میں تذکرہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، میں آپ حضرات کے سامنے گناہ کبیرہ سنانے جا رہا ہوں، آپ حضرات پہ غور سماعت فرمائیں۔ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت وعید آئی ہے، ایک گناہ بھی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 1 حقارت سے کسی پر ہنسنا، نمبر 2 طعن کرنا، نمبر 3 برے لقب سے پکارنا، نمبر 4 بدگمانی کرنا، نمبر 5 کسی کا عیب تلاش کرنا، نمبر 6 غیبت کرنا، نمبر 7 بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہنا، نمبر 8 چگلی کرنا، نمبر 9 تہمت لگانا، نمبر 10 دھوکہ دینا، نمبر 11 آر دلانا، نمبر 12
نمبر 15 حاجت بندوں اور غریبوں کی قدرت کے باوجود مدد نہ کرنا. نمبر 16 کسی کی مال کا نقصان کرنا. نمبر 17 بڑوں کی عزت نہ کرنا. نمبر 18 چھوٹوں پر رحم نہ کرنا. نمبر 19 کسی کی عزت پر دھاوا لگانا. نمبر 20 بھوکوں اور ننگوں کی حیثیت کے مطابق مدد نہ کرنا. نمبر 21 کسی دینوی رنجش کی بنا پر 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر دینا. نمبر 22 جاندار کی تصویر بنانا. نمبر 23 ہٹو کٹو کو بھیک ماننا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے عزیزم محمد شاکر سلمہ جو آپ کے سامنے کبیرہ گناہ پیش کر رہے تھے. اب ان کے بعد میں